ساتھ یوں وابستہ ہوئے کہ پھر قرآن کے حدیث کے علم سیکھے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، اجازت طلب کرتے تو لوگوں نے کہا کہ آپ دستک دیں یا آواز دیں، وہ نہیں آئیں گے۔ آپ حضرت فضیل بن عیاض کو اگر گھر سے باہر لانا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، ان کو جدھر سے قرآن کی آواز آئی یہ ادھر ہی چل پڑتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، اور پھر حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا تو سوال کیا کہ آپ مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، آپ کیوں آتے ہیں ایک صوفی کے دروازے پر اور ایک اس بندے کے دروازے پر جو مجتہد یا فقیہ نہیں ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل کا جملہ سنیے، آپ نے فرمایا میں اس کے دروازے پر آتا ہوں کہ جس رب کو میں مانتا ہوں یہ اس رب کو پہچانتا بھی ہے، یہ اس رب کی معرفت بھی رکھتا ہے، میں اس لیے ان کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہوں۔ تو تردہ بقدائکہ کی تفسیر دیکھیے کہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری زندگی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، لیکن آپ کے ایک اکلوتے صاحبزادے تھے حضرت علی بن فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا وصال ہوا اور آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کے اکلوتے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس مسکراہٹ کی وجہ پوچھی گئی، آپ نے فرمایا میں ساری زندگی نہیں مسکرایا، آج بیٹے کے وصال کی خبر ملی ہے تو اس لیے مسکرایا ہوں کہ رب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، تو نے میرے لیے جو فیصلہ کیا میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ، فرمایا یہ نفس مطمئنہ کی علامت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کسی بات پر وہ ناراض نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی بندے نے کہا کہ میں کثیر العیال ہوں، اولاد بہت زیادہ ہے، تو اس نے شکوہ کیا کہ مالی وسائل اتنے نہیں ہیں لیکن اولاد بہت زیادہ ہے، اور شکوے کے انداز میں کہا کہ مجھے مالی طور پر کمزور رکھا گیا۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ سنیے، آپ نے فرمایا تو اپنے گھر کے ان لوگوں کو گھر سے نکال دے جن کے رزق کا ذمہ رب نے نہیں لیا ہوا، جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ان کے رزق کا ذمہ میرے ذمہ نہیں ہے، ان کو گھر سے نکال دے۔ تو جب اللہ کریم نے تیرے گھر کے ہر فرد کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے تو کیوں اس کی بارگاہ کے اندر شکایت کرتا ہے، کیوں اس کی بارگاہ کے اندر شکوہ کرتا ہے؟ تو حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ رب نے جو اس کے لیے فیصلہ فرمایا ہے اس فیصلے پر وہ کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا، بلکہ مسکرا کر اللہ کریم کے اس فیصلے پر راضی رہتا ہے اور کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ اور اس بات پر آپ توجہ فرمائیں، حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، اس انسانوں کی منڈی میں سے آپ نے غلام خریدا۔ جب اس غلام کو آپ نے خرید کر اپنا غلام بنا لیا تو آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں غلام ہوں، آپ جس نام سے پکاریں گے میرا وہی نام ہوگا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا تو کھانے میں کیا پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا آپ جو کھلائیں گے میں وہی کھاؤں گا، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ فرمایا تیری کوئی اور خواہش؟ اس نے کہا نہیں، غلام کی بھلا کیا خواہش ہوتی ہے، وہ تو اپنی آقا کی مرضی کو دیکھتا ہے نا، مالک کی مرضی دیکھتا ہے، مالک اس کو جس حال میں رکھے وہ اس حال پہ خوش رہتا ہے اور مالک کی خواہش اور تمنا کو پورا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غلام کے اس کلام کو سنا تو آپ نے اس کا نتیجہ یہ اخذ کیا، آپ نے فرمایا کاش جس طرح تو میرا غلام ہو کر یہ کلام کر رہا ہے کاش میں اپنے رب کا بندہ ہو کر یہ کلام کرتا، کہ جب کوئی رب کا بندہ ہے تو اس کا نام کیا، رب جو اس کو نام دے دے، رب جو اس کو کھلانا چاہے، اللہ کریم کی جو مرضی ہو، رب جو اس کو حکم دے دے، تو نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو ختم کر کے، اپنی خواہشات کو فنا کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اندر، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، وہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ جس طرح حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کہ اپنے رب کے سامنے یوں ہو جا جس طرح میت غسل دینے والے کے سامنے ہوتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب میت کی کیا کیفیت ہوتی ہے غسل دینے والے کے سامنے؟ کہ وہ غسل دینے والا میت کو دائیں کروٹ پر موڑے تو وہ دائیں کروٹ مڑ جاتی ہے، بائیں کروٹ پر موڑے تو بائیں طرف مڑ جاتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بٹھائے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، لٹائے تو لیٹ جاتا ہے۔ تو میت اپنی مرضی اس کی کچھ نہیں ہوتی،
اس کی مرضی جو ہے وہ فنا ہو گئی. اب وہ جو غسال ہے غسل دینے والا وہ اس کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. تو فرمایا تم بھی اس طرح ترضیٰ بقضائے کا اپنے رب کے فیصلوں پر یوں راضی ہو جاؤ کہ اپنی مرضی کو ختم کر کے اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام کے اندر فنا کر دو. رب تمہیں جدھر لے جانا چاہتے ہیں ادھر جاؤ. رب کریم کی جو مرضی ہے اس کے مطابق چلو. اس کے ساتھ حضرات گرامی قدر آپ اس بات پر توجہ فرمائیں. فرمایا کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. وہ وصیت کیا تھی؟ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے میں تجھے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت لقمان کی بہت ساری نصائح اور وصیتوں کا ذکر موجود ہے. تو ان میں سے ایک وصیت جو اپنے بیٹے کو کی وہ یہ تھی کہ اے میرے بیٹے رب تجھے جس حال میں راضی رکھے، توجہ فرمانا ذرا، رب تجھے جس حال میں راضی رکھے تو نے یہی سوچنا ہے کہ اللہ کی مرضی یہی تھی. شکوہ نہیں کرنا، یہی کہنا ہے کہ اللہ کی مرضی اسی میں تھی اور میرے لیے یہی بہتر تھا. جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا میرے لیے یہی بہتر تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسری سوچ نہیں سوچنی. رب کی رضا میں اس طرح راضی رہنا. جب یہ بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تو اس نے کہا ابا جی کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ میں مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤں گا، پریشانیوں میں آؤں گا، تو وہ کیفیت میرے لیے کس طرح بہتر ہوگی؟ پریشانی آ جانا مالی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، اگر مجھ پر کوئی تنگی آ گئی تو وہ میرے حق میں کس طرح بہتر ہوگا اور وہ حالت میرے لیے کس طرح بہتر ہوگی. تو حضرت لقمان نے کہا اس کا جواب اللہ کے فلاں نبی جو فلاں بستی میں ہے ہم یہ جواب ان سے جا کر لیں گے. توجہ ہے اب کی. اب یہ باپ بیٹا چلے. جب یہ چلے تو زادے راہ ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، سفر کی تھکاوٹ سے چور چور ہو گئے، جسم تھکان کی وجہ سے جواب دے گیا. اب نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ زادے راہ ہے، سفر جاری ہے. سفر کرتے کرتے تھکاوٹ اس قدر شدید ہوئی کہ ایک مقام وہ آیا جہاں حضرت لقمان کے بیٹے کے پاؤں میں نوکیلی لکڑی چبھی اور وہ ہڈی سے آر پار ہو گئی. ہڈی سے جب آر پار ہوئی پاؤں زخمی ہو گیا، ہڈی سے آر پار ہو گئی. تو پہلے تو یہ تھا کہ زیادہ راہ نہیں تھا، چلنے کی کچھ سکت تھی. اب یہ تھا کہ وہ لکڑی ہڈی کے اندر داخل ہوئی، ہڈی سے آر پار ہوئی، اب چلنا بھی ناممکن ہو گیا. تو حضرت حکیم لقمان کے بیٹے نے اپنے والد سے کہا ابا جی ہون دسو کہ یہ صورت میرے حق میں کس طرح بہتر ہے. آپ نے کہا تھا کوئی بھی حال آ جائے یہی سوچنا کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے. اب یہ میرے حق میں کس طرح بہتر ہے کہ پاؤں کی ہڈی میں لکڑی داخل ہو گئی ہے، چلنا مشکل ہو گیا ہے، زیادہ راہ ختم ہو گیا، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو یہ کس طرح میرے حق میں بہتر ہے. آپ توجہ فرمائے حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو ابھی جواب دینا تھا کہ لباس بشریت میں ایک آدمی کو دیکھا. جیسے ہی اس سے دیکھا اور کلام کرنا چاہا تو وہ غائب ہو گیا. جب وہ غائب ہوا تو پھر غیب سے اس نے ندا دے کر حضرت لقمان سے کہا کہ آپ حکیم لقمان ہیں؟ فرمایا ہاں میں حکیم لقمان ہوں. فرمایا آپ اور آپ کا بیٹا اس سوال کا جواب لینے کے لیے آئے تھے کہ رب جس حال میں رکھتا ہے اس حال میں انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ تو حضرت حکیم لقمان نے کہا ہاں میں اور میرا بیٹا اس کا جواب جاننے کے لیے فلاں بستی کے اندر جا رہے تھے، کیونکہ پتہ چلا کہ وہاں اللہ کے فلاں نبی ہیں، تو ہم وہاں جا کر ان سے یہ سوال کرنا چاہ رہے تھے. تو اس فرشتے نے کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جس بستی کی طرف آپ جا رہے تھے اس بستی کو اللہ نے چند لمحے پہلے عذاب دے کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے. اگر آپ کے بیٹے کے پاؤں کی ہڈی میں یہ لکڑی نہ چبھتی تو آپ بھی اس بستی میں داخل ہو جاتے، اور جب عذاب آتا ہے تو پھر اس میں نیکوکار بھی کئی چلے جاتے ہیں اور ان کے وہ درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے. تو رب کریم نے آپ کو اس سے بچا لیا. تو یہ پیغام تھا آپ کے لیے کہ یہ جو پاؤں میں لکڑی چبھی ہے اور ہڈی کو اس نے توڑ دیا، آپ کے حق میں اس طرح بہتر تھا کہ وہ جس بستی میں آپ جا رہے تھے اگر وہاں آپ داخل ہو جاتے تو اس بستی کو اللہ نے عذاب دے کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تیسری بات وَتَقْنَوْ بِعَطَائِكَ، فرمایا جو نفس سے مطمئنہ ہوتا ہے رب اسے جو عطا فرمائے وہ رب کی عطا پر راضی رہتا ہے. توجہ ہے آپ کی. اب دیکھیے اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرنا، امام غزالی فرماتے ہیں اس کے لیے
کرنا یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اب اللہ سے محبت، کون بندہ مومن ہے جو رب سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ وہ صرف خالی دعویٰ نہ ہو، بلکہ اس دعوے کے اندر رب کی محبت ہم سے جو تقاضا کر رہی ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا رب کریم کی جو فیصلے ہیں، تردا بقضائے کا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، کہ کوئی بھی تم پر مشکل وقت آ جائے تم اللہ کریم کے فیصلوں پر راضی رہنا، کبھی زبان سے کوئی شکوہ کوئی شکایت اپنی زبان سے نہ کرنا۔ اور تیسرا فرمایا وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ، رب تو جو تمہیں عطا کر دے اس پر قناعت اختیار کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غنی وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو، اور تونگر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں غنا تو اصل میں دل کا ہوتا ہے، کہ اس کا دل کتنا سخی ہے۔ فرمایا مالداری سے کوئی غنی نہیں بنتا، غنی بنتا ہے اپنے دل کے ساتھ، کہ اس کے دل کو دیکھا جاتا ہے دل کی کیفیات کیا ہے، اور اس کا دل کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی عطا پر اور اس کے فیصلوں پر مطمئن ہے۔ تو فرمایا اصل مالدار اور غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے، وہ اصل غنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، سوال ہوا کہ حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ توجہ ہے، بالکل بات اختتام کی طرف، بہترین مسلمان کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قد افلح من اسلم، بہترین مسلمان وہ ہے جو اسلام لایا۔ پہلی علامت قد افلح من اسلم، کامیاب وہ ہوا جو اسلام لایا۔ تیسرا وَرُزِقَ کفافن، جس کو کفایت کے مطابق روزی دی گئی وہ بہترین مسلمان ہے۔ آپ کو یاد ہو تو ہمارا جو آخری ماہانہ درس ہوا تھا اس کا جو موضوع تھا وہ تھا اسلامی گھرانہ اور اسلامی گھرانے کی جو خوبیاں ہیں۔ اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ جب کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو انہیں وہ رزق عطا فرماتا ہے جو ان کے لیے کافی ہوتا ہے، جو ان کے لیے کفایت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ بہترین مسلمان کی دوسری علامت یہ ہے وہ رزق کفافن، کہ اس کو جو رزق دیا گیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ جو اسے عطا کر دے وہ اس پر راضی رہتا ہے، اس پر قناعت اختیار کرتا ہے، کبھی شکوہ نہیں کرتا، کبھی شکایت نہیں کرتا، زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں لاتا۔ حضرات گرامی قدر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بادشاہ وقت نے وقت کے ایک عالم اور ولی کو پیغام بھیجا کہ میرے بیٹوں کو دین سکھانا ہے۔ توجہ فرمائیں گے۔ اور یہ صوفیاء نے لکھا کہ دین سکھانے کے لیے کسی دنیا دار کے دروازے پر جانا یہ علم کی توہین ہے، دین سیکھنے کے لیے عالم کے دروازے پر آنا چاہیے۔ تو اس بادشاہ وقت نے جب پیغام بھیجا اس عالم کو کہ میرے بیٹے کو پڑھانے کے لیے آپ شاہی دربار میں آئیں، توجہ ہے، اس عالم نے اپنی جیب سے روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا اور سوکھا ٹکڑا نکال کر اس بادشاہ کے ایلچی سے کہا جب تک یہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا میرے پاس موجود ہے مجھے حاجت نہیں کہ میں بادشاہوں کے دروازوں پر جاؤں، میرے لیے یہی کافی ہے جو اللہ نے یہ ایک ٹکڑا مجھے عطا کیا، جو میرے لیے کفایت کرنے والا رزق ہے، جس کے ذریعے میری سانسیں باقی ہیں، اور اس ٹکڑے کے ذریعے اللہ عبادت کی قوت مجھے عطا فرماتا ہے، اور عبادت پر تائید کے لیے قوت حاصل کرنے کے لیے یہ روٹی کا ٹکڑا کافی ہے، تو مجھے ضرورت نہیں کہ میں بادشاہوں کے دروازوں پر جاؤں۔ تو فرمایا کہ نفس مطمئنہ کی ایک علامت یہ ہے وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ جو اسے عطا کر دے اس پر قناعت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القناعۃ کنز لا یفنا، قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دولت ختم ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا کئی اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں، کئی کروڑوں پتی ہوتے ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ بالکل کنگلے ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم، جو تھوڑے پر راضی رہا، زیادہ کا حریص نہیں ہے، زیادہ کی لالچ نہیں کرتا۔ فرمایا اس کو اللہ نے وہ دولت دی ہے، اگرچہ یہ مالی اعتبار سے وہ دولت نہیں ہے، لیکن قناعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی دولت ہے لا یفنا، یہ دولت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جس کو اللہ قناعت کی دولت دے دے، اور قناعت یہ ہے کہ رب نے جو عطا کیا ہے اس پر راضی رہے، کبھی اپنی زبان سے شکوہ اور شکایت نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں، آخری دو جملے عرض کر رہا ہوں، انسان کے پاس مال کی
तुम बोलो 2 वादियां हो तो वो हिर्स करेगा कि तीसरी वादी मुझे क्यों नहीं मिली। 2 वादियां भी माल की मिल जाएं तो वो तमन्ना करेगा कि काश ऐसी ही माल की एक वादी मुझे और मिल जाती। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम के पेट को कब्र की मट्टी के अलावा कोई चीज नहीं भर सकती। दुनिया के अंदर इब्ने आदम हिर्स, तमा और लालच के अंदर रहता है। अगर उसको एक वादी सोने की मिल जाए तो वो कहता है एक और मिल जाए, एक और मिले तो वो तमन्ना करते एक और मिले। फरमाया यहां तक कि वो कब्र में पहुंच जाता है तो वो जो उसका पेट है उसको कब्र की मट्टी ही भर सकती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो कनात को इख्तियार करता है। अब हिर्स और लालच का शाखसाना क्या है, नतीजा क्या है? आला हज़रत ने अपने मलफूजात में लिखा कि कौम मूसा अलैहिस्सलाम में एक बहुत बड़ा आलिम मौजूद था और उसके इल्म का अंदाजा इस बात से लगाएं कि उसके मदरसे के अंदर पढ़ने वाले जो तालिब इल्म थे उन तालिब इल्मों की तादाद का अंदाजा यूं देखिए कि 12,000 स्याही की दवातें उस मदरसे के अंदर मौजूद थी। तवज्जो है आपकी? 12,000 स्याही की दवातें उस मदरसे के अंदर मौजूद थी। और उस आलिम का क्या नाम था जिसको अपने इल्म पर बड़ा नाज था? उसको बलअम बिन बाऊरा कहा जाता था। मुस्तजाबुद दावात था, जो दुआ मांगता वो कबूल हो जाती। बारगाह रब्बुल इज्जत के अंदर उसे ये शान इजाबत मिली थी कि जो दुआ मांगता वो कबूल